السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کے مہینے میں کچھ لوگ، اس وقت کے لوگ جو مشرک لوگ تھے، وہ رجب کو اس کے وقت سے، اس کی آمد سے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ رجب کا مہینہ آتا تو بعض اوقات کہتے کہ یہی رجب کا مہینہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا کوئی خاص عارضہ ان کو درپیش ہے کہ جس میں رجب رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ رجب کو مؤخر کر دیتے۔ اب یہ جو مہینوں کی گنتی تھی یہ اس وقت کے لوگوں نے آگے پیچھے کر رکھی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے فوراً بعد حج نہیں کیا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ مہینے اپنے مقررہ اوقات میں نہیں تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو مہینے ہیں اپنے اپنے وقت پر واپس آ گئے۔ تو یہ مشرکین کا ایک عمل تھا کہ وہ آگے پیچھے کر دیتے، چونکہ یہ مشرکین بھی تعظیم کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باقیات، ان کے دین کی، ان کی تعلیمات کی کچھ چیزیں ان میں باقی تھیں۔ ان میں ایک تو کعبۃ اللہ کی تعظیم، اور دوسرا حج کا طریقہ، اگرچہ وہ بھی اپنی طرف سے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی تھیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے حج کیا کرتے تھے۔ اور ایک یہ کہ اشہر حرم جو 4 مہینے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، جس میں کہ رجب بھی شامل ہے۔ 3 تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 رجب۔ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس میں لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی، اس طرح جو جنگیں چل رہی ہوتی تھی، قتل و قتال چل رہا ہوتا تھا، ان سے یہ لوگ رک جاتے، باز آ جاتے۔ تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بڑی گمسان کی جنگ چل رہی ہے تو رجب کا چاند نظر آ گیا، تو لہٰذا انہوں نے کہنا کہ اس مرتبہ رجب جو ہے نا شعبان کے بعد ہوگا۔ شعبان کو مقدم کر لیا اور رجب کو مؤخر کر دیا۔ تو قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی 37 نمبر آیت ہے۔ اس میں ان کی یہی قباحت کا ذکر کیا گیا کہ جب بندہ اپنے دین کو اپنے مطابق ڈھال لے، اپنی اغراض نفسانی، اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لینا، اس کو یہ کفر کہا گیا ہے۔ یہاں پر انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ صرف وہ نہیں کرتے تھے، آج بھی ہمارے مسلمان ایسے موجود ہیں
کہ جو اغراض نفسانی کی وجہ سے، اپنے خواہشات کی وجہ سے دین کے کئی کام کہ جو دین میں حرام ہیں اس کو کیا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حرام چیز ہے، حرام کو حلال کرنا یہ کفر ہے۔ یہاں تو اشارہ مل رہا ہے نا، ہمارے مدارس کے اندر جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں جو علماء کو 6-8 سال کا کورس کروایا جاتا ہے، اس میں 6 سال میں ایک کتاب ہے شرح عقائد۔ شرح عقائد کے اندر عقائد کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو باقاعدہ اس میں تصریح اس بات کی کہ حرام کو حلال کرنا یہ کفر ہے۔ حرام شے کو حلال کر دیا، حرام کو حرام سمجھ کے کرنا یہ فسق ہے، گناہ کی بات ہے۔ اب شراب ہے، بندہ شراب کو شراب سمجھ کے پی رہا ہے تو حرام ہے، توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اور اگر بندہ کیا ہے کہ وہ حرام کو حلال قرار دے دے تو یہ کفر ہے۔ تو یہ ایک کام تھے تو وہ کافر لوگ ہی، لیکن ان کے کفر میں اور اضافہ ہو جاتا تھا کہ وہ کیا کہ ایک چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیتے، حرام کو حلال کر دیتے۔ تو ایک تو یہ اس میں کہا گیا گویا کہ جو رجب کا چاند نظر آیا، رجب کے متعلق جو احکامات قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں ان میں یہ جو ایک کام کیا کرتے تھے یہ صرف وہ نہیں کرتے تھے، آج بھی مسلمان ہیں الیاذ باللہ کہ کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مذہبی سکالر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب موسیقی روح کی غذا ہے۔ کتنا بڑا کفر ہے! موسیقی سننی ہے سن لیں، حرام سمجھ کے سن لیں، شراب پینی ہے اس کو حرام سمجھ کے پی لیں، اس کو حلال کہنے کی یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا کہ دین کے جو احکامات ہیں، بہت سے احکامات تو ایسے ہیں جو جس کو کہا جاتا ہے عبارت النص، صراحتاً قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، شریعت اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب قرآن پاک نے ایک ان کا طریقہ جو نازل کیا کہ ایک وہ غلط کام کیا کرتے تھے کہ رجب کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، مقصد کیا تھا؟ آگے جو آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ حرام کو حلال کرنا خواہشات نفسانی کی وجہ سے، تو اس میں ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے، ان کی اس بات کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ کرتے تھے نا 1400 سال پہلے، ہم تو نہیں کرتے، انہوں نے کیا سو ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا تو سارے مہینوں کی گنتی تو اپنی جگہ پر آ گئی۔ وہ ایک غلط کام ہوتا تھا وہ ہو گیا، قرآن میں ایک آیت کو نازل کیا جا رہا ہے جو قرآن قیامت تک کے لیے، اس میں مقصد کیا ہے، اشارہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کسی بھی کام کو جو حرام کام ہو اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کو حلال نہیں کرنا، وگرنہ بندہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ایک تو رجب کے متعلق یہ ہمیں حکم ملتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا دیکھیے کہ اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، جو مسنون دعائیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں منقول ہیں، دو چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو برکت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر دیکھیں گے نا، قدم قدم پر یہ برکت کی دعائیں ملتی ہیں، برکت کے لیے آپ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہ برکت ہے کیا چیز؟ برکت کہتے کس کو ہیں؟ ہم بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں نا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، گاڑی لی مبارک ہو، مکان مل گیا مبارک ہو، کوئی اور نعمت مل گئی مبارک ہو، بات بات پر مبارک دے رہے ہیں۔ یہ مبارک ہوتا کیا ہے؟ یہ برکت ہوتی کیا چیز ہے؟ برکت شریعت میں کہتے ہیں کہ اسباب راحت کے اندر راحت کا مل جانا، اسباب راحت کے اندر راحت کا مل جانا، یہ برکت ہے۔ اب ہمارے پاس اسباب راحت ہیں لیکن راحت نہیں ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہوگی، اب بظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب جتنی دولت اکٹھی کر لیں گے اتنا راحت میں رہیں گے۔ یہی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جناب ہم نے سمجھ لیا اسباب راحت کہ اسباب راحت کا نام راحت ہے، یہ نہیں ہے۔ اسباب راحت اور چیزیں، اس میں راحت کا مل جانا یہ برکت ہے۔ اب اسباب راحت تو ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں جناب ان کی، لیکن راحت میں نہیں ہے۔ آپ بھی واقعات سنتے رہتے ہیں جناب، خودکشیاں کر رہے ہیں،
بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں، بینک بیلنس ہے، اس کے باوجود خودکشی کر رہے ہیں، ان کی اولاد خودکشی کر رہی ہے، اسباب راحت تو موجود ہیں، وجہ کیا کہ وہ مال و دولت کے اندر برکت نہیں تھی۔ جو برکت کس کو کہتے ہیں کہ اسباب راحت کے اندر راحت کا مل جانا، یہ ہوتی ہے برکت۔ اسی طرح اگر گاڑی لے لی تو گاڑی میں برکت کیا ہے؟ گاڑی جب کسی کو مبارک دینا تو کم سے کم آپ کو اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ دعا دے رہے ہیں نا، تو دعا میں یہ مستحضر تو ہو، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ کسی کو مبارک دے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں معنی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو راحت عطا فرمائے۔ اب گاڑی لے لی، اب گاڑی کے اندر کیا ہے کہ گاڑی سے پہلے بندہ راحت میں تھا، گاڑی کے بعد جناب وہ آزمائشوں میں مبتلا ہو گیا، مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا، طرح طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں، گاڑی کا نقصان ہو گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی جان چلی گئی۔ گاڑی سے پہلے وہ چیز نہیں تھی، گاڑی کے بعد اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا، تو اب بتائیے کہ گاڑی بندے نے سمجھ کر لی تھی کہ راحت مل جائے گی، یہ سبب راحت ہے، راحت کا سبب ضرور ہے، راحت اللہ تعالیٰ دیں گے اس کے اندر، کہ گاڑی کے اندر برکت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، وہ راحت کا ذریعہ بن گئی، وگرنہ گاڑی سے پہلے وہ سائیکل پر تھا، موٹر سائیکل پر تھا، وہ راحت میں تھا، یہ سانحے سے بچا ہوا تھا، مصیبت سے بچا ہوا تھا، ہر وقت کی ٹینشن نہیں تھی اس کے دماغ پر۔ اب کیا ہے کہ جناب گاڑی آ گئی تو ہر وقت کی ٹینشن لگ گئی، گویا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوگی کہ جب سبب راحت آ جائے تو اس میں راحت کا مل جانا، یہ برکت ہوتی ہے۔ مکان ہے، مکان جناب لے لیا تو اس میں کیا ہے کہ مکان کے لینے کے بعد طرح طرح کی آزمائشیں آ گئی، اس میں کوئی پھڈا نکل آیا مکان میں، پڑوسی ایسے مل گئے کہ جناب زندگی اجیرن ہو گئی، اب یہ مکان جو ہے یہ مبارک نہیں ہے، یہ سبب راحت ہے، راحت نہیں ہے اس میں۔ تو گویا کہ یہ جو اتنے بھی اسباب راحت ہیں اس کے اندر برکت کی دعا علیہ السلام نے سکھائی ہے، مسنون عمل ہے۔ اولاد میں برکت، بندہ کتنا تڑپتا ہے اولاد کے لیے، کتنی کوششیں کرتا ہے اولاد کے لیے، اب اولاد تو مل گئی، اولاد کس لیے لے رہا ہے؟ سبب راحت ہے اولاد، لیکن راحت کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، وگرنہ اولاد کیا ہے کہ خدا نخواستہ ایسی اولاد نکل آتی جناب کہ والدین نہ جینے کے نہ مرنے کے، اب بتائیے کہ کیا وہ راحت کا ذریعہ بنی؟ وہ تو اور آزمائشیں اور مصیبتوں کا ذریعہ بن گئی۔ تو اس وجہ سے اولاد ہے تو اس میں برکت کی دعا، مال ہے تو اس میں برکت کی دعا، گاڑی ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، جو بھی ہے برکت کی دعا۔ یہی آپ علیہ السلام دیکھیے کہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ یا اللہ میری زندگی میں عمر میں برکت عطا فرما۔ اب زندگی میں برکت کیا ہوتی ہے کہ زندگی میں بندہ راحت کے ساتھ صحت، عافیت اور نیکیوں کے اضافے کے ساتھ اس کی زندگی مل جائے، زندگی بڑھ جائے، یہ زندگی کے اندر برکت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ویسے تو اور مہینوں میں بھی بندہ برکت کی دعا کرتا ہے، لیکن یہ چونکہ آگے ایک بہت عظیم عبادت آنے والی ہے تو اس وجہ سے یہاں سے ہی اس کو پریکٹس شروع کروا دی۔ یہ پریکٹس ہے، جیسے دین کے اور احکامات میں ایسے ہوتے ہیں نا، پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے نماز کے اندر اولاد کے متعلق کیا حکم ہے کہ 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو، یہ اولاد کو کیا پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ والدین کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ اپنی اولاد کو نماز پہ کھڑا کر کے چلے جائیں، اولاد کے لیے سارے آپ راحتیں، اسباب راحت، ہر چیز اکٹھی کر لیں، مال و دولت، جائیداد، تعلیم دلوا دیں، ہر چیز ان کو دے دیں، لیکن اگر نماز پہ ان کو کھڑا نہیں نہ کیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ کی غفلت ہے، آپ کی کوتاہی ہے، بہت بڑی غفلت، بہت بڑی کوتاہی، اور اگر آپ نے اولاد کو نماز پہ کھڑا کر دیا، احسان عظیم ہے، آپ کا احسان عظیم ہے۔ جتنی بھی جائیداد ہوگی وہ ٹینشنوں میں رہے گا، اس کو کم سے کم اللہ کے در پر جھکانا تو سکھا دیں۔ جب آپ نے اللہ کے در پر جھکانا سکھا دیا، وہ جیسی کیسی اس کو سوکھی روٹی بھی ملے گی نا وہ گزارا کر لے گا، کیوں کہ اس کو مانگنا آتا ہے، در پہ جھکنا آتا ہے۔ ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کی تقدیر اللہ نے اس کے ساتھ لکھی ہے، خوشی بھی لکھی، غم بھی لکھا، ساری زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی گرم ہوائیں چلیں گی، کیا کچھ آئے گا اس بیچارے پر۔ آپ نے کیا کیا کہ اس کو نماز سکھا دی۔ ہمارے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ برطانیہ کے دورے پر گئے تو مختلف جگہوں پر جانا ہوا، تو وہ فرمانے لگے کہ جو لوگ
چونکہ وہاں پر ایسی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے جماعت والے ساتھی جاتے رہتے ہیں تو آ کے کارگزاریاں سناتے ہیں کہ جناب وہ کسی کا نام جوزف ہے، فلانا ڈھمکانا ہے، اور اوپر دادے کا نام، باپ دادے کا نام پوچھتے ہیں تو کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام یوسف ہے. یعنی کہ اوپر کی خاندان دیکھیں تو مسلمان، اور ایک دو نسلیں وہ آگے کافر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو حضرت فرمانے لگے کہ جو لوگ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کا ایمان قائم رہتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے کہ مسجد کے ساتھ اٹیچ رہنا. بندہ خود اٹیچ ہے، جب خود اٹیچ ہوگا تو اولاد بھی اٹیچ ہوگی. اب اس کا مسجد میں، جس بندے کا وہاں پر مسجد میں آنا جانا، یورپ مالک کی بات حضرت نے فرمائی، تو یہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے بھائی. حضرت تو وہاں کی سنائی، یہاں بھی ایسے ہی ہے. یہاں بھی قدم قدم کے آپ کے سامنے جو سوشل میڈیا کیسے کیسے کفریات بک رہے ہیں، کیسے کیسے شکوک و شبہات کا ہمارے بچوں کو شکار کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ ہی ہے. جو بندہ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے، لا محالہ وہاں پر آئے گا، نماز پڑھے گا، ایک بندے کی عظمت اس کے دل میں آ رہی کہ یار امام ہے یہاں پر جو درس دے رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے بندہ، وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. اس کو زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا نا، وہ اس سے پوچھے گا. اس کا تعلق اہل علم سے رہے گا، وہ علماء سے دور نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کتنا بڑا یہ فتنہ برپا ہے کہ علماء سے لوگوں کو کاٹ دیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑ دیا. اب کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جناب وہ مسئلہ بھی سوشل میڈیا سے ہی پوچھتے ہیں. وہ ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ جناب ان کے لنکس ہیں، آپ ان سے مسئلہ ہی پوچھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کون سا بندہ ہے، اس کے لیل و نہار کہاں پہ گزر رہے ہیں، وہ داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، کس نے لانچ کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. لا محلہ ایک دم سے کوئی ایسی بندہ بات نہیں کرتا. وہ کفر، وہ جو بیان کرتے ہیں وہ قرآن و سنت ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر ایسا زہر اگل دیتے ہیں بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک مرتبہ ایک مرزائی تھا، اس سے میری گفتگو ہوئی تو میں بڑے پیار سے اس کو سمجھا رہا تھا کہ یار دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو، اس کو مختلف طریقوں سے میں نے سمجھانا شروع کیا. تو بہرحال اس کو کئی باتیں ایسی تھی جس میں لاجواب ہو گیا. کہتا میں سوچوں گا. ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، پھر کیا ہوا کہ وہ کہیں اپنے بڑوں کو ملا تو ان سے کچھ مواد لے کر آیا. انہوں نے کہا کہ تم نے بات نہیں کرنی، تمہارے پاس علم نہیں ہے، ہر بندہ بات نہیں کر سکتا، تو لہذا وہ جو مولوی صاحب تمہیں پریشان کر رہے ہیں نا، تم ان کو یہ دے دو، سی ڈی دے دو. وہ سی ڈی مرزا ناصر کی تھی. مرزا ناصر بڑا ہی ان میں مکار قسم کا گزرا ہے مرزائیوں کے اندر. تو میں نے اس کو سننا شروع کیا. یقین جانیے 6-7 منٹ کی گفتگو میں نے سنی. جو اس نے حدیث پیش کی اور حدیث کی جو تشریح شروع کی نا، میں تو پریشان ہو گیا. اس نے مرزائیت کو حدیث سے ثابت کر دیا، الیاذ باللہ. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک. ختم نبوت کا عقیدہ تو ایسا ہے کہ قرآن و سنت سے تواتر سے ثابت ہے، ذرا سا شبہ کرنا بھی کفر ہے، اور یہ حدیث سے ثابت کر رہا ہے. میں نے اس کو دوبارہ شروع سے سننا شروع کیا. پھر بیان ہی ویسے ہی ہوا کہ حدیث اس نے پڑھ کے جو تشریح شروع کی تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار ایسا ہے نہیں ویسے. اچھا یقین جانیے مسند پر بیٹھا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، جب تیسری مرتبہ میں نے وہ اس کی گفتگو سنی، اس نے حدیث کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کیا جو حدیث میں نہیں تھا. ایک چھوٹا سا لفظ تھا، 2 یا 3 حرف کا لفظ تھا، اس سے ساری حدیث کا مفہوم ہی بدل گیا. اب بتائیے کہ ہمارا تو پھر بھی چلے تھوڑا بہت ایک سلسلہ ایسا ہے کہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے، کسی نہ کسی سے چلو ہم نے اپنے اساتذہ سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، جو آتا ہے بتا دیتے ہیں، مگر نہ بڑوں سے پوچھ کے بتاتے ہیں، کوئی دعویٰ تو ہے نہیں. اب یہ عام بندہ سنے گا وہ کیسے غلطی پکڑے گا؟ تو یہ سوشل میڈیا تو بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے دین سیکھنا اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے. دین سیکھنا ہوتا ہے علماء سے، مدارس سے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت فرمانے لگے کہ جس بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اور جو بندہ نماز کا پابند ہے، اس کا ایمان بچا ہوا ہے، اس کی اولاد کا ایمان بچا ہوا ہے، باقی سب فتنے میں مبتلا ہیں. تو گویا کہ یہاں پر دیکھیے کہ جو ہمیں یہاں پر انتظار کروایا جا رہا ہے، رمضان کا انتظار 2 مہینے پہلے دعا شروع کروا دی نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. یہ کیا ہے؟ 2 مہینے پہلے پریکٹس کروائی جا رہی، انتظار کروایا جا رہا ہے، ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی عبادت آنے والی ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں. ہم اپنی اولاد کی جو تربیت کریں اس میں کیا ہے، یہ دعائیں شامل ہونی چاہیے. اب برکت کی دعا میں، برکت میں بھی دیکھیے کہ ایک بڑی جامع دعا ہے کہ ویسے تو قدم قدم پر برکت کی دعائیں ہیں نا، تو ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فیما آتیت، اللہم
بارک لنا فیما آتیت، یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے دے رکھی ہیں سب میں برکت عطا فرما. یہ خود بھی دعا یاد کرنی چاہیے، اور یہ جو دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، آپ علیہ السلام کا معمول تھا 2 مہینے مسلسل یہ دعائیں ہو رہی ہیں. خود بھی یہ دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے، تاکہ جب دعا کریں گے نا تو ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائیں گے کہ لو جی ایک کام آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں. ہمت پیدا ہو رہی ہے نا، جب کہہ رہے ہیں بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، تب جب رمضان آ جائے گا تو پیچھے ہٹیں گے؟ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. تو گویا کہ یہ آپ علیہ السلام کے جو مسنون اعمال ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کا حصہ ہے. ان دعاؤں کو خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.